عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. تفصیلات ہے قرآن پاک میں. لیکن مسلمانوں کا جو حال ہے کچھ چھپا نہیں. جوئے کے اڈے مسلمانوں سے آباد، شراب کے اڈے مسلمانوں سے آباد، ناچ گانے کے اڈے مسلمانوں سے آباد. میلے چاہے اپنے ہو چاہے ان کے ہو، بھیڑ مسلمانوں کی ملے گی. ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں مفتی صاحب حضور کی مدح ثنائی کر رہے تھے. آپ نے سنا بھی خوبصورت انداز میں ہے. حاضرین، اب آخری ٹائم ہے. جتنے دیر آپ سنیں گے، حضرت آ چکے ہیں آپ کے سامنے، خدمت انجام دیں گے. انشاءاللہ العزیز جب آپ سنیں گے تو آپ کو کافی آپ کے علم میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا اور آپ کو کافی قیمتی باتیں پتہ چلیں گی. لیکن مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ جو باتیں آپ تک پہنچیں گی اگر آپ اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو آپ کا یہاں پر بیٹھنا، حافظ زاہد صاحب کا یہ خرچہ کرنا، حضرت کے اتنی دور سے چل کر تشریف لانے، تمام کا تمام کامیاب ہو جائے گا. چونکہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسہ ہے اور میری چونکہ عادت یہ ہے کہ میں نظامت کرتا ہوں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایک پیغام عوام تک دے کر کے جاؤں. ایک پیغام چلتے چلاتے میں آپ کو دے رہا ہوں. کانپور سے چل کر آیا ہوں، جوہر کانپوری نے لکھا ہے، وہ میں آپ کے درمیان میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد حضرت کو دعوت دے رہا ہوں. 3 سے 4 منٹ کا ٹائم لگے گا حضرت بس. جوہر کانپوری صاحب لکھتے ہیں، حالات دیکھیں گے اور توجہ سے سنیے گا کہ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا. اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا. زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو. تم محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پہ ہو، باد اخلاق تمہیں لوگ نشانے پہ ہو. سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو. اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بکھر جاؤ گے. تم محفوظ کہاں اپنے ٹھکانے پہ ہو، باد اخلاق تمہیں لوگ نشانے پہ ہو. اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بکھر جاؤ گے. خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن و خدا والے ہو. اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو. تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے. تم نے خیبر کو اکھاڑا تمہیں یاد نہیں، تم نے مرحب کو پچھاڑا تمہیں یاد نہیں. رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے. ابن عالم کی امی ظلم کی بدلی چھائی، توجہ، ابن عالم کی امی ظلم کی بدلی چھائی. خواب سے جاگو فلسطین سے آواز آئی، ابن عالم کی امی ظلم کی بدلی چھائی. خواب سے جاگو فلسطین سے آواز آئی، لے کے اسلام کے لشکر کی ہر خوبی اٹھو. اپنے سینے میں لیے جذبے روبی اٹھو، راہ حق میں بڑھو، سامان سفر کا باندھو. تاج ٹھوکر پہ رکھو، سر پہ امامہ باندھو، اور تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو. خود کو پہچانو تو سب کچھ سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے. اور حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں، تم سے ٹکرائے زمانے میں یہ اوقات نہیں. حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں، حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں، تم سے ٹکرائے زمانے میں یہ اوقات نہیں. خود کو پہچانو تو سب کچھ سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے. خود کو پہچانو تو سب کچھ سنور سکتا ہے، دشمن دین کا شیرازہ بکھر سکتا ہے. حق پرستوں کے فسانوں میں مات نہیں، تم سے ٹکرائے زمانے میں یہ اوقات نہیں. اور کفر دم توڑ دے، حضرت کفر دم توڑ دے، ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ ہم نکل آئے اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ. کفر دم توڑ دے، ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ ہم نکل آئے اگر نعرہ تکبیر کے ساتھ. سوشل میڈیا کا دور ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ایک لفظ کی وضاحت کرنا چاہوں گا
کیونکہ میں نے کفر کہا ہے، کافر نہیں کہا ہے۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر میں حضرت مولانا عاصم صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی پند و نسائی سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو روشن و تابناک ہونے کا بھرپور موقع عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاة والسلام بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أحده دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل صد احترام صدر جلسہ اور داعی جلسہ جناب حافظ محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم، امام مسجد حسنین، مسجد حسنین نگر، حسین نگر، شاہ پور بھمرولی، اور انتہائی خوبصورت نظامت فرما رہے، انتہائی حساس، ذکی الحس، ذہین اور فطین ناظم اجلاس حضرت مولانا محمد اسرافیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسٹیج پر انتہائی باوقار علماء کرام حضرت مولانا نور الحق صاحب، حضرت مولانا محمد سلمان صاحب، اور شعراء میں بھی حضرت قاری فہیم صاحب لالہ پوری، اور بھی دیگر، اگر میں کسی کا نام نہ لے سکوں تو میں معذور ہوں۔ اللہ آپ سب کو ترقی نصیب فرمائے۔ اور انتہائی ہمت کش سامعین جو اتنی سخت سرد رات میں اللہ کی محبت میں دین کو سننے کے لیے بیٹھے۔ ہم سے پہلے جو باتیں آپ حضرات سے کہی گئی، چاہے وہ نظم میں کہی گئی ہوں اور چاہے وہ نثر میں کہی گئی، سب کا مقصد ایک ہے کہ ہمارے حالات اللہ کی رضا کے مطابق بننے چاہیے، کسی کا اور کوئی مقصد نہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی نثر میں بات کرتا ہے تو بھی وہ یہی کہتا ہے، اور نظم میں بات کرتا ہے تو بھی وہ یہی کہتا ہے۔ اصل ہماری جو زندگی ہے، یعنی ہم مسلمان، یاد رکھیے کسی کی زندگی کیسی ہے یہ، اور مسلمان کی زندگی کیسی ہے یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی کا آئیڈیل، مثال، نمونہ، سانچہ، اسوہ، ڈھانچہ، اصول، اساس، بنیاد، ضوابط کیا ہونے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہم شاہ پور بھمرولی میں رہتے ہیں، تو ہمارے پاس شاہ پور بھمرولی کے ہمارا جو محلہ ہو یا گاؤں ہو، تو سبھاسد ہو یا پردھان ہو، وہ ہمارے کارڈ پر مہر لگا کے دیتا ہے کہ آپ شاہ پور بھمرولی کے ہیں۔ یہی تو اصول ہے کہ نہیں؟ بھئی شاہ پور بھمرولی کا آئی کارڈ میرے پاس تو نہیں ہے، حافظ محمد زاہد صاحب آپ کے امام ہیں، ان کے پاس بھی نہیں ہے، مولانا اسرافیل صاحب کے پاس بھی نہیں ہوگا، دیگر لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ شاہ پور بھمرولی میں رہتے ہی نہیں، اس لیے نہیں ہے۔ آپ کے پاس اس لیے کہ آپ رہتے ہیں، آپ کے پاس ہے تو آپ مسلمان ہیں۔ مسلمان ایک شناخت ہے، ایک آئی ڈی ہے، مسلمان ایک اصول اور ضوابط کے پابند انسان کا نام ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی بنیادی شرط کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کو جاننا، یہ بنیادی شرط ہے۔ ہم اللہ کو جانتے ہیں یا نہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ یار ایسی کیسی کہہ سکتے ہو، ہم ابا دادا سے مسلمان ہیں اور آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہم جتنی باتیں کہیں گے ان کو اپنے سامنے رکھیے، اگر اس کا تناظر میں ان باتوں کی روشنی میں ہم فٹ بیٹھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور آدھے ادھورے بیٹھتے ہیں تو ہمیں محنت کی ضرورت ہے، اور اگر کہیں نہیں بیٹھتے ہیں تو توبہ کی ضرورت ہے۔
اس لیے ہم مسلمان ہیں اور ہماری پہلی پہچان یہ ہے کہ ہم کلمہ توحید کے قائل ہیں. ہمارے یہاں معبود ہونے کی بات صرف ایک ہے اور وہ ہمارے اللہ. یاد رکھیے سجدہ دو باتیں پہلے سمجھ لیجئے، عبادت اور محبت. دو باتیں، عبادت اور محبت، یہ بھی ہماری پہچان ہے. ہماری عبادت اور ہماری محبت. عبادت کا اصول ہمارا بالکل کھلا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، سیدھی سی بات. ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرتے ہیں. ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے ہیں. ہمارا خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، ہر چیز پر قادر بھی وہی اور ہر چیز پر حکومت بھی اسی کی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، لہو ملک السماوات والارض وللہ ملک السماوات والارض. حتیٰ کہ جب کچھ نہیں تھا تو بھی اللہ ہی تھے. کچھ نہیں تھا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قد خلقتک من قبل ولم تک شیئا کھل کر کہا. اور یہ ایک طرح کی آیت نہیں ہے، اس طرح کی کئی آیتیں قرآن پاک میں آپ کو ملتی رہیں گی. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جتنے شاہپور بھمرونی اور آس پاس کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی قسم کھا کے بتائیں کہ ان کو آج سے 100 سال پہلے معلوم تھا کہ وہ بھمرونی میں پیدا ہو گئے. اور جو بیٹھے ہیں یہ ہمیں بتائیں کہ ان کی نسلوں میں کون پیدا ہوگا. کوئی جانتا ہو تو بتائیں، دعویٰ کر کے بتائیں. ترقی بہت کر دی. ایک جملہ جو مسلمانوں کی بربادی کے راستے بہت کھول رہا کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے اور مسلمان پیچھے ہیں. خدا بہتر جانے یہ واہیات بات کہاں سے آ گئی. اس پر ایک بات میں عرض کر دوں گا اگر آپ سمجھیں. اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے، پورا نظام دو قانون پر چلتا ہے. ایک اللہ کے بنائے ہوئے فطری قانون پر اور ایک اللہ کے بنائے ہوئے شرعی قانون پر. اس سے بھی کچھ باتیں آپ سمجھیں گے. موجودہ دور میں مسلمانوں کے سامنے بات آتی ہے، جیسے مان لیجیے ہندوستان کا قانون ہے، سمویدھان ہے، لا ہے، کتاب ہے، قانون نامہ ہے. مسلمانوں نے بہت کچھ پڑھنا چھوڑا، بہت کچھ. دین بھی پڑھنا چھوڑا ہے اور دنیا تو پڑھنی چھوڑی ہے. مسلمانوں میں 15-20 سال 25 سال کے بچے بس 20 سے 25% ہائی اسکول تک آتے ہیں، بہت زیادہ. ان میں سے 15% انٹر تک رہ جاتے ہیں اور 10% BA تک رہ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ہو اور اللہ کرے زیادہ ہو. میں سرکاری آنکڑے کے حساب سے بات کر رہا ہوں یا ہم لوگوں کے جو جائزے ہیں. اگر ایک محلہ ہے اور مسلمان مان لو 100 گھر ہیں، ان 100 گھروں میں کل ملا کر 100 بچے ہیں جن کی عمر 10 سال سے 30 سال کے بیچ میں ہے. 100 بچوں کو کنارے کر کے لا کے پوچھ لیجئے کتنے ہائی اسکول ہیں، کتنے انٹر ہیں، کتنے BA تک پہنچے ہیں اور کتنے آگے گئے ہیں. پوچھ لیجئے آپ. ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمان پڑھ نہیں رہے. الحمدللہ مسلمان تعلیم کی طرف متوجہ ہیں، لیکن جتنی تعداد میں ہونی چاہیے اتنی تعداد میں آج بھی نہیں. یاد رکھیے جو بھی جوہر کانپوری کی باتیں آپ نے کہی ہیں، تقریر ساری کنارے کر دیجئے. جوہر کانپوری کی ان باتوں کو یقین مانی. اس سے پہلے بھی میں نے سنا، یقین مانی ایک ایک لائن الگ الگ لکھ کے صرف پڑھنا شروع کر دیجئے. اگر دل بھر نہ جائے آپ کا تو کہیے. معمولی باتیں نہیں کہہ گئے وہ، لیکن ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بس ادھر سے سنی جاتی ہیں، ادھر سے نکل جاتی ہے، اور سنی بعد میں جاتی ہے، نکل پہلے جاتی ہے. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. جب تک واہ کیا دوسرا واہ کہہ نہیں پائے تھے کہ ادھر سے نکل چکا ہے. اگر آپ برا نہ مانے تو ہم آپ سے پوچھیں کہ جس پر آپ نے واہ کیا ہے، واہ واہ 2 بار کیا ہے نا، پہلے واہ میں داخل ہوا، دوسرا واہ نکلنے سے پہلے ادھر سے نکلا، بات پہلے باہر نکل گئی. یاد ہی نہیں ہے آپ کو. کیا یاد ہے؟ جتنی باتیں آپ سن رہے ہیں، جن پر آپ واہ واہ کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ یاد ہے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں یاد ہے کیونکہ ہم آج تک خود
اپنے آپ کو ذمہ دار بنا کر پیش نہیں کر پائے. یہ ہماری غلطیوں میں سے غلطی ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قانون نامہ ہندوستان کا ہے. ایک بات یاد رکھیے، عبادت کے طریقے، بہت اچھی طرح جملہ سنیے گا، عبادت کے طریقے زندگی میں کبھی بدل نہیں سکتے. روزہ سحر ختم ہونے کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتے ہی روزہ فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ نفلی ہو، چاہے سنت ہو، چاہے مستحب ہو، چاہے نظر کا ہو، چاہے اس کا کفارے کا ہو، چاہے فرض روزہ. کہ تو اتنے ڈھیر سے روزے ہوتے ہیں، اتنے ایک ہی روزہ ہوتا تو رمضان میں آتا تھا. بہت سے روزے ہوتے ہیں. آپ رکھیے تو رسول اللہ سے محبت ہے بھی پوچھو تو ممکن ہے کہ ہاتھ پیر سمیت اٹھائے. محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے بے شک ہے، ہر مسلمان کو ہے. لیکن اگر میں پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کی 13، 14، 15 ایام 20 اجالے کے دن، سفیدی کے دن، جس دن بالکل روشن ہوتے ہیں چاند اور بالکل ایک دم اجالا سا ہو جاتا ہے، اس مرکری جیسا تقریباً اجالا ہو جاتا ہے، ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. کتنے مسلمان ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں؟ کتنے عاشق رسول ہیں؟ کوئی شک ہے کہ یہ تو جھگڑا کرتے ہیں عاشق رسول ہیں، آپ سے بڑے ہم ہیں، کیسی بات کرتا ہے؟ ہم پر شک ہے آپ. لیکن سچائی یہ ہے کہ جو قوم فرض روزے نہ رکھنے کے لیے بے ایمان ڈاکٹروں کا سہارا لیتی ہے، جھوٹی رپورٹوں کا سہارا لیے گھوم رہے ہیں، کہا روزہ نہیں ہے، کیا بتایا مولانا صاحب؟ یہ دیکھیں رپورٹ ڈاکٹر نے دی ہے. پتہ نہیں کہاں سے فرضی ہے، رے مولوی صاحب کیا جانیں گے؟ حساب کون لے گا روزوں کا؟ اللہ. تو یہ رپورٹ اللہ کو دکھائیے گا، ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے تھے. ان کو معلوم ہے جو جسم بنایا ہے، ان کو ڈاکٹروں کی کہانی نہیں سناؤ، ان کو ڈاکٹروں کی کہانی نہیں سناؤ، ان کو وہی سناؤ جو ان کو پہلے سے معلوم ہے. یاد رکھو تم سب سے جھوٹ بول سکتے ہو، بس اللہ ہی سے نہیں بول سکتے. ان سے بولو گے کیا؟ جھوٹ بولنے کی طاقت بھی وہی ہی دیں گے تو بول پاؤ گے. اگر زبان روک دیں گے تو زبان گونگی ہو جائے گی، بول بھی نہیں پاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وہی سب کو بولنے کی طاقت دیتے ہیں. کیا کوئی بول بھی پاتا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت کا دنیا میں ساری جگہوں پہ جہاں عبادت ہے ان کے ایک طریقے، ہر مذہب والے اپنے اپنے معبود کی عبادت کا ایک طریقہ طے کر چکے ہیں. اسی حساب سے کرتے کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. جو لوگ اپنے معبودوں کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کا بھی ایک طریقہ ہے کہ فلاں فلاں چیز چڑھتی ہے، دودھ چڑھایا جاتا ہے یا کوئی اور چیز چڑھائی جائے، جو چڑھتا ہے نا. اسی طرح اسلام میں بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے. نماز کے لیے ہاتھ اٹھیں گے اور پھر پورا ایک عمل ہونے کے بعد تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیریں گے. اس کو عبادت کہتے ہیں. یاد رکھیے اسلام کا نظام عبادت کبھی نہیں بدلتا. ہمارا مسئلہ بہت توجہ سے سنیے گا. ہم آپ کو آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک دو باتیں ذکر کیے دیتے ہیں جس سے آپ کو تھوڑا ہمت ہونی چاہیے. اور یاد رکھیے دنیا میں آپ ہی ہیں. جب تک دنیا ہے تو آپ ہیں، جب تک آپ ہیں تو دنیا ہے. جب اللہ کے ماننے والے نہیں رہیں گے تو اللہ اس دنیا کو باقی نہیں رکھیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. کیا سمجھتے ہیں؟ ہم آسمان اور زمین کو ایسے لپیٹیں گے جیسے بچے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں گول گول، یا جاڑوں اور گرمیوں میں جاڑوں میں لحاظ گول گول آپ لپیٹ کے تہہ کر کے رکھ دیتے ہیں. ایسا ہی اللہ کہتے ہیں ہم آسمان زمین لپیٹ دیں گے، اور ہم جس طرح اس دنیا کو پیدا کیے تھے نا، اس سے پہلے جو کچھ تھا ویسا ہی سب کر دیں گے. ہم ایسا کر لیں گے، ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ایک بات بڑی پیاری اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، اسے بھی سن لو. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نظام حکومت چلانے کے لیے ہم نے اہل ایمان بندوں کو طے کیا.
ایک بات اور سمجھ لیجئے، اہل ایمان کی حکومت میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، کسی پر زیادتی نہیں ہوتی، کسی کے حقوق نہیں مارے جاتے، کسی کو ستایا نہیں جاتا، کسی کو دکھ نہیں دیا جاتا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ عبادت کے طریقے متعین ہوتے، اگر عبادت کا طریقہ بدل جائے تو اسے عبادت نہیں کہتے، اگر عبادت کے طریقے میں کمی آ جائے تو اسے عبادت۔ اب اگر کوئی ہم سے کہے کہ ہندوستان کے قانون کی پوجا کریے، عبادت کریے، بالکل کی جائے گی، شرط یہ ہے کہ جو قانون ایک بار بن جائے وہ کبھی بدلا نہ جائے۔ اور ہندوستان کا قانون تو اب تک کے 70-80 مرتبہ اس میں کچھ گھٹایا گیا، کچھ بڑھایا گیا۔ آج ہم لوگ ہیں، کل کچھ اور لوگ ہوں گے، 50 سال بعد کچھ اور ہوں گے۔ اور یاد رکھو، دنیا میں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے، دنیا میں جتنی بھی حکومتیں، جتنے بھی نظام، جتنے بھی قانون، جتنے بھی فلسفے، جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی طریقے، چاہے وہ طریقے ڈاکٹری کے ہوں، یا وہ طریقے ماسٹری کے ہوں، یا طریقے انجینئرنگ کے ہوں، یا طریقے پروفیسری کے، 50 سال سے زیادہ نہیں چلتے۔ چاہے جتنی خوبصورت بلڈنگ آپ دیکھ لیجئے، 50 سال بعد وہاں کے رہنے والے یا اندر سے بدل دیتے ہیں یا باہر سے ہی بدل دیتے ہیں۔ آپ ایک گھر بنائیے شاندار، بہت اچھا، اور آپ اس میں رہنا شروع کر دیجئے، اور اللہ کرے آپ کی عمر 100 سال ہو۔ جب 50 سال آپ کے گھر کے ہو جائیں گے تو آپ کے بچے کہیں گے ابا تھوڑی چوک کر دی، یہ دیوار یہاں نہیں ہونی چاہیے، توڑوا دی، ادھر سے ہونی چاہیے۔ ابا نے چوک نہیں کی، نظام الہی یہ ہے کہ ہر 50 سال بعد دنیا کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ ہر دنیا میں آج سے 50 سال پہلے ڈاکٹری کے طریقے بالکل دوسرے تھے، نہیں تھے؟ انجینئرنگ کے طریقے بالکل دوسرے تھے، یعنی ڈاکٹری کی کتابیں جو پڑھائی جا رہی تھی آج سے 50 سال پہلے وہ کچھ اور تھی، اور آج کچھ اور ہے۔ لیکن اللہ کی کتاب قرآن پاک جیسی کل تھی ویسی آج ہے، اور قیامت تک ایسی ہی رہے گی انشاءاللہ۔ اس میں ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جیسے قرآن پاک نے ایک بات کہہ دی، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ ہم نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے گوشت کا ٹکڑا بنا کے، اس پر ہڈی چڑھا کے، اس پر کھال چڑھا کے، اس میں جان ڈال کے انسان کو دنیا میں پیدا کیا۔ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، دنیا کی کوئی ڈاکٹری سے بدل سکتی ہو تو بدل دے کہ بھیا اب ایسا کریے۔ ایسا ہو رہا ہے کہ جو بچے آتے ہی فوراً، ابھی بچے پیدا بھی نہیں ہوئے بیچارے، انہیں وہ باکس بنے ہوتے آئی سی یو میں ڈال دیا، پیدا ہوتے ہی بیچارے ان کی زندگی، ان کو اپنی ماں کی محبت بھی نہیں مل پاتی، ماں کی گرماہٹ بھی نہیں مل پاتی۔ ادھر پیدا ہوئے اور ادھر اسپتالوں میں باکس میں ڈال دیے گئے۔ آپ کو کیا معلوم کہ واقعی بیمار تھے یا نہیں تھے؟ ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ہو۔ بہرحال میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ تو اب ڈاکٹر یہ طے کر لیں کہ زمانے نے بڑی ترقی کی ہے، ایک کام کیا جائے، بچے کی روح پیٹ میں نہیں آئے گی، اب جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر اس کی روح پکڑ کر ڈال دی جائے گی، تب ٹھیک رہے گا، ہے نا؟ ممکن ہے ایسا؟ ہے ممکن؟ تم تو کہہ رہے ہو بہت ترقی کر لی، ایک ترقی تم کر لو کہ جب بچے ہوں تو ان کی روح نہ پڑنے دو، روک لو، طاقت پیدا کرو ایسی کہ روح نہیں پڑے گی اس میں، ہم اس کو روکے لیتے ہیں، ہم روح اپنی طرف سے ڈالیں گے، ڈال لے گا کوئی؟ ترقی کریے۔ یہ جو ترقی کے نام کا ایک بھوت سوار ہے مسلمانوں پہ، خیر اس پر بھی ہم ابھی تفصیل 2-3 باتیں عرض کر دیں گے، اور میں نے آپ سے طے کیا انشاءاللہ 12:51 ہوا ہے، 10 سے 5 منٹ اور میں آپ سے عرض کروں گا 2-4 باتیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو شناخت دی، بنیادی چیز ہے اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کو ایک ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام پر اپنی زندگی گزارنا۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہے اسلام کی پہچان میں؟ اسلام کی پہچان، شاہپور بھمرونی کے رہنے کی پہچان آپ کی جیب میں ہے۔ اگر آپ کہیں جا رہے ہو اور آپ کو کوئی روک لے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، ہم آپ کو جو ہے غیر ملکی مانتے ہیں، تو آپ اپنا کارڈ نکال کے ایسے دکھائیں گے، دیکھ لیجیے اس میں لکھا مہر لگی، سرکاری اعداد و شمار ہے، تو آپ بچیں گے کہ نہیں بچیں گے؟
نہیں بچیں گے نا. آپ مسلمان ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں, فرشتہ آ گئے روح نکالنے. ڈریے نہیں, جب وقت ہوگا تبھی آئے گا, ابھی تھوڑی ڈر رہے ہو, ابھی ڈرنے کی بات ہے. جب انہیں آنا ہوگا تو کوئی روک نہیں سکتا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جب اللہ کے فیصلے آتے ہیں آدمی جہاں ہے وہیں سے نکل جاتا ہے, نہ جوانی سے, نہ بڑھاپے سے, نہ بچپن سے, نہ اونچے سے, نہ نیچے سے. ہر آدمی اپنے آپ اپنے وقت پر جاتا ہے, نہ وقت سے پہلے کوئی جاتا ہے اور نہ وقت کے بعد کوئی رک پاتا ہے. آپ نے کسی بادشاہ کو دیکھا ہے کہ یار بہت بڑے آدمی تھے, وقت پورا ہو گیا تھا لیکن 2 سال سے اپنی طاقت پر جی رہے ہیں, دیکھا کوئی؟ اتنی ترقی کر لی تو 2-3 سال تو جی سکتے ہو یار. اتنی ترقی کے بعد بھی تم 2 سال نہیں جی پا رہے. کیوں نہیں جی پا رہے؟ ترقی بہت ہو گئی نا آپ کو. تو کم سے کم یار یہ سیٹھ جی ہیں, انہوں نے 2 لاکھ روپے ادھر جمع کیا اور 2 سال سے جی رہے ہیں, ہے نا؟ ہے ایسا نہیں ہو سکتا. بات ترقی غیر ترقی کی نہیں ہے. اس دنیا پہ حکومت کل بھی ہمارے اللہ کی تھی, آج بھی ہے اور ہمیشہ اللہ ہی کی حکومت رہے گی. اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت اس دنیا پہ نہیں ہے, نہ تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. جتنے ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ جب جس سے چاہ رہا ہے, جس طرح چاہ رہا ہے وہ کام لے رہا ہے. کسی سے اچھے کام لے رہا ہے تو کسی کو خراب کاموں پہ لگا رکھا ہے. دنیا میں 2 نظام ہیں, ایک حق کا نظام, ایک باطل کا نظام, ایک سچائی کا نظام, ایک جھوٹ کا نظام, ایک صحیح نظام, ایک غلط نظام. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے تمہارے سامنے رکھے ہیں, تمہاری مرضی ہے سیدھے راستے پہ چلتے ہو یا برے راستے پہ چلتے ہو. اور یاد رکھیے راستہ ہمیشہ وہ اختیار کیجئے جس راستے کو بنانے والا بھی بھروسے کے قابل ہو. ایک مثال دیے دیتا ہوں, میں 10 بجے کے آس پاس آپ کے گاؤں کے پاس آ گیا اور 11:15 بجے میں آپ کے گاؤں کے اندر آ پایا. ہمیں گوگل جی گھما رہے تھے, کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر. راستہ بنایا ہوا گوگل کا کس کا ہے؟ اللہ کا نہیں ہے. کس کا ہے؟ اللہ نے جن انسانوں کو عقل دی ہے انسانوں نے بنایا ہے. اللہ نے جن انسانوں کو عقل دی انہوں نے بنایا ہے. تو گوگل کا راستہ اس لیے لائق اعتبار نہیں ہوتا, اگر آپ ذرا سے بھی چوک جائیں گے تو خدا بہتر جانے یہ کہاں لے جائے گا. لیکن اللہ کے رسول کا راستہ 100% وہیں لے جائے گا جہاں اللہ رب العزت نے طے کیا ہے آپ کی زندگی کی منزل کو. رسول اللہ کا بتایا ہوا راستہ کبھی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا. اہدنا الصراط المستقیم آگے ہے دوسری جگہ قرآن پاک میں 22ویں پارے میں صراط الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. اے اللہ ہمیں وہ راستہ ضرور دکھا دیجئے گا جس پر آپ کرم کرتے ہیں, فضل کرتے ہیں, احسان کرتے, انعام کرتے. لیکن افسوس یہ کہ مسجد حسن میں حافظ زاہد صاحب بیٹھ کر کے نماز کھڑے ہو کر کے پڑھاتے ہوئے اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں, فرشتے کہتے آمین, اللہ شاہپور بمرولی والوں کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے گا. لیکن مسجد میں شاہپور بمرولی کا کوئی آدمی ہی نہیں ہے تو دکھا کس کو دے؟ مسجد میں راستہ مانگا جا رہا, راستہ کہاں مانگا جا رہا, مسجد میں کہ گھر گھر میں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں آن لائن نماز پڑھتے ہیں سب بیٹھ کے. حافظ جی پڑھانا بتا دینا, فون کرنا, آن لائن نماز ہو رہی ہے. بعض منچلوں نے لاک ڈاؤن کے دور میں گھروں میں آن لائن جمعہ پڑھنا شروع کر دیا. ان بے وقوفوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک صف بن گئی ہے, اس صف کے بعد اگر کہیں جگہ خالی رہ جائے, ایک صف بن جائے, اس صف کے آگے پیچھے بیچ میں اگر جگہ خالی رہ جائے تو پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوتی. اور یہاں وہ گھر بیٹھ کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں آن لائن, پڑھے ڈال رہے ہیں سب اور مان بھی رہے. ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب ہو نہ ہو ہمارا دل کرتا ہے تو ہو رہی ہے. تو اللہ رب العزت بھی کہیں گے تم نے بہت کچھ کیا وہ اپنی جگہ, لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ تمہاری کٹائی ہو تو ہوگی. تو اللہ بھی تو اپنی مرضی کے ہے اگر تم اپنی مرضی کے ہو. یاد رکھو دین کے معاملات میں اپنی مرضی نہیں چلتی. دین کے معاملات میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی بھی نہیں چلتی. یاد رکھو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, اے اللہ کے رسول آپ اس چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے خود حلال کر رکھا. پورا قصہ ہے اس کا. رسول اللہ نے حرام نہیں کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا. بعض لوگوں نے رسول اللہ کو شک میں ڈال دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں رسول کے دور میں بھی طرح طرح کے لوگ تھے,
اور سب اچھے نیک لوگوں سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اہلیہ ہم سب کی امی جان کے گھر گئے, شہد کھا لیا, تھوڑی دیر بیٹھ گئے, دوسرے گھر پہنچے تو دیر ہو گئی. تو ان دونوں نے طے کیا کہ زیادہ ذرا شہد کھا کے آتے ہیں, آج ان کو ٹوکا جائے, زیادہ وقت وہاں لگا دیتے ہیں. آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کھا لیا, کچھ عجیب سی آ رہی ہے بو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد کھایا تھا, آج کے بعد نہیں کھائیں گے. تو اللہ رب العزت نے کہا اللہ کے رسول آپ کسی ایسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے جس کو اللہ نے حلال کر رکھا ہے. تو جب رسول کو حلال و حرام کا اختیار نہیں ہے تو غیر رسول کی تو بات تصور سے بھول جائے. کسی کے بابا نے اگر کسی کے لیے جنت کا ٹھیکہ لے لیا ہے تو یاد رکھو بابا بھی مارا جائے گا, اس کا تو جو کچھ ہوگا وہ تو ہوگا ہی ہوگا. بابا یار مجھے ایک بات بتاؤ, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, رسول اللہ کو نمازیں معاف تھی اور رسول اللہ کی امتی کو نہیں, لیکن مسجدوں میں جا کے دیکھ لیجیے, مسجد جائیے تو ایسا لگتا ہے اس پورے محلے کی, اس پورے گاؤں کی نماز معاف, کسی کے ذمہ کچھ ہے ہی نہیں, جو ہے بس حافظ زاہد صاحب تو ہیں, باقی آپ سمجھیے جو کچھ کرنا ہے آپ کو. چندہ دے رہے ہیں معمولی بات ہے, چندہ دے رہے ہیں بھائی, تو چندہ دے دے کے جنت بھی لے لیجیے گا, چلیے گا اللہ رب العزت کے ہاں, چندہ دیجیے گا جنتیں دیجیے گا. لیکن ایک بات کی ہم تعریف کریں گے کہ ہم سارے گزشتہ بھی آئے تھے تو اتنی زیادہ چہل پہل رونق, تب پورا پچھم نہیں اتر دکھن اسٹیج بنا تھا, اگر آپ کو یاد ہے. ہم نے جو باتیں کہی تھی اگر وہ یاد ہو تو اور اچھی بات ہے, کہیے تو وہ دوہرا دے, ورنہ ان کو دہرانے سے کوئی فائدہ نہیں. ہمیں یاد ہے جو کچھ یہاں کہے گئے تھے, ہمیں ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں, ورنہ جو ہم بات ابھی 2-3 کہنا چاہتے ہیں وہ رہ جائے گی, وقت آپ کے پاس بھی زیادہ نہیں. اتر دکھن اسٹیج بنا تھا, ہے نا, بنا تھا کہ نہیں بنا, اور اس سے نیچا بنا تھا, چھوٹا تھا, چوڑا تھا نہیں تھا, یاد ہے آپ لوگوں نہیں یاد, چلیے کوئی بات, ہمیں سب یاد ہے, مہمان یاد ہے. لیکن ہاں جیسے شاہپور بمرونی کے اندر آنے جانے کا راستہ تھا, یہ پٹا تو ہے, اونچا تو ہوا ہے لیکن ہے کچا, پہلے بھی کچا تھا, لیکن امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جلد پکا بنے گا, ترقی ہوگی, خوشحالی ہوگی, کیونکہ اس گاؤں کے لوگ اور یہاں کے باشندے نیک اور اچھے ہیں. میں پچھلی بار آیا تھا تو مسجد آدھی بنی تھی, تو ماشاءاللہ مکمل ہو گئے, وضو خانہ تقریباً نہیں تھا, خوبصورت بن گیا, استنجا خانے نہیں تھے, تقریباً اچھے اور خوبصورت بن گئے. اس کا مطلب اس گاؤں کے لوگ دین سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں, اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اور ایک امام اگر کسی مسجد میں 1 سال رک جائے تو سمجھ لیجئے اس علاقے کے لوگ تو نیک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس علاقے کے لوگوں کے نیک ہونے کے بارے میں تو کوئی شک نہیں کر سکتا. جو قوم, جو لوگ اپنے امام کو 1 سال برداشت کر لیں بہت بڑی بات ہے. لیکن اس میں کرامت حافظ زاہد کی نہیں ہے, کرامت آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگوں نے قبول کیا اور برداشت کیا. اللہ آپ لوگوں کی محبت کو باقی رکھے, اس مسجدوں اور آپ کے گاؤں کو خوب ترقی دے. میں پچھلی بار جن راستوں سے آیا تھے چلنے کے لائق نہیں تھے, پٹ بھی گئے, اونچے بھی ہو گئے, اچھے بھی ہو گئے, چلنے کے لائق بھی ہو گئے, اچھی بات, خوشی ہوئی. اللہ آپ سب کو خوب ترقی دے, ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آپ اس معاملے میں بھی نیک ہیں کہ آپ علماء کو خوب جمع کرتے ہیں, اچھی بات, اللہ آپ سب کو ترقی دے. میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ رہ جاتی تھی, تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مسلمان ہونے کی پہچان, مسلمان ہونے کی پہچان توحید اور رسالت. اللہ رب العزت ایک ہے, ان کے نام, اللہ کے کتنے نام ہیں آپ کو معلوم ہے, 99 نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا. لیکن یاد رکھیے, یاد کر لینے کا مطلب کیا, یہ بھی سمجھ لیجیے. جیسے میں آپ کو ایک بات بتائیں کہ آپ کاروبار کرتے ہیں, صبح دکان جاتے ہیں, شام کو 500 روپے کما کے جیب میں لا کے رکھ دیتے ہیں, پھر صبح دکان جاتے ہیں, شام کو 500 روپے لا کے کما کے رکھ دیتے ہیں, پھر تیسرے دن جاتے ہیں 500 روپے کما کے لا کے رکھ دیتے ہیں. نہ آپ سبزی لاتے ہیں, نہ آپ نمک لاتے ہیں, نہ آپ گوشت لاتے ہیں, نہ آپ دال لاتے ہیں, نہ آپ چاول لاتے ہیں, نہ آپ آٹا لاتے ہیں, نہ آپ مسالے لاتے ہیں. یہ بتائیے آپ جی لیں گے کیوں؟ 500 روپے تو روز کما رہے ہیں, جی لیں گے بھائی. نہیں آپ 1000 روپیہ کما لیجئے, جی لیں گے, جی لیں گے, نہیں جی سکیں گے. جس طرح صرف مال کما کر گھر میں جمع کر دینے سے آپ زندہ نہیں رہ سکتے, اس طرح سے دین کی باتیں سن کر دل و دماغ میں بٹھا کر ان کو وہی بند کر دینے سے آپ مسلمان ہی نہیں رہ سکتے.
اگر آپ نے سنا ہے قرآن کہتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے کہیے کہ یہ فجر میں قرآن کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ فجر میں قرآن کی تلاوت کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی مجلسوں میں فرشتے آتے ہیں. کب آتے ہیں فرشتے؟ کس وقت؟ فجر میں جو اٹھتے ہیں اور فجر میں نماز پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ فجر میں اٹھتے ہیں؟ قرآن پڑھنے کی تو بات کی بات، قرآن پڑھنے کی بات تو بات کی، کتنے اٹھتے ہیں؟ کون آ رہا ہے؟ اب اندازہ لگائیے. ہمیں ایک بات بتائیے، آپ کسی کو بتا دیں کہ ہم تمہارے یہاں فلاں دن آنے والے ہیں، ہمیں راستہ نہیں معلوم ہے، آپ ہمیں لینے کا انتظام کر دیجئے. وہ آپ کا بہت محبت کرنے والا ہو اور جس دن آپ پہنچے تو وہ اپنا موبائل بھی بند کر دے، راستہ بھی نہ بتائے، رہبر بھی نہ بھیجے، تو منہ پھلا کے کھڑے ہو جا کے بھاگ جاؤ گے کہ چلے جاؤ گے؟ سچ بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے. اس کے گھر جانا پسند کرو گے کہ منہ پھلا کے بھاگ لو گے اور دوبارہ اس کے گھر جانے کا ارادہ کرو گے؟ اب میں تم سے کہتا ہوں، اللہ رب العزت تمہارے لیے رحمتوں برکتوں کے فرشتوں کو صبح اتار رہے ہیں کہ ہمارے بندوں تک ہمارا رزق لے جاؤ، ہمارے بندوں تک ہماری رحمتیں لے جاؤ، ہمارے بندوں تک ہماری برکتیں لے جاؤ. اور بیچارے فرشتے آئے تو کس کے گھر چلے جائیں؟ کہاں چلے جائیں؟ سب کے سب پڑے سو رہے ہیں، سب کے سب پڑے خراٹے دے رہے ہیں. نہ کسی کے پاس اللہ کا نام ہے، نہ رسول اللہ کا نام ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ وضو ہے، نہ سنتیں ہیں، کچھ نہیں ہے. 8 9 10 بجے صبح ہو رہی ہے. اندازہ لگاؤ فرشتے کس کے دروازے پہ جاتے ہیں؟ یاد رکھو، فرشتے شاہ پور بمرولی کی مسجد حسن میں تو آتے ہیں، شاہ پور بمرولی کے گھر میں بھی جاتے ہیں، لیکن جائیں گے وہی کہاں ملے گا نا. اچھا تو اب تم مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ کے فرشتے روز آئے، رحمتیں لائے، برکتیں لائے، لینے والا کوئی نہ ہو، کتنے دن اللہ ناراض نہیں ہوں گے یہ بتا. لیکن اللہ کی قسم ہمارے اللہ ناراض نہیں ہوتے ہیں. اگر ناراض ہو جاتے تو ہماری روزی آنا بند ہو جاتی، اگر ناراض ہو جاتے تو ہماری صحت اور ہماری شفا سب بند ہو جاتی. ہٹاؤ جانے کو، کل سے نہیں جانا کوئی لوگ، دیکھا جائے گا جو کچھ ہوگا. تم اپنے ایک دوست سے جو ملنے نہیں آیا اتنا ناراض ہو جاتے کہ رشتے توڑ لیتے ہو، اور جو سب کچھ تمہیں دے رہا ہے، اپنے فرشتے بھیج رہا ہے، تمہاری خدمتیں کر رہا ہے، اور تمہارے پاس چارہ. تمہارا اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، ہم تمہارے سارے کام بنائیں گے. ہم اس لیے فجر میں اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو ہم تمہارے کام بنائیں گے. ہم کہتے تھوڑا 5 کے بجائے 7 بجے اٹھیں گے تو تھوڑا زیادہ فریش ہو جائیں گے. کام بنانے کا وعدہ اللہ کر رہا ہے. جسم میں صحت تندرستی، نماز صحت ہے، نماز برکت ہے، نماز وسعت ہے، نماز رحمت ہے، نماز اللہ کی روزی کے آنے کا ذریعہ ہے. یاد رکھو، اللہ سے روزی کا ملنا یہ اللہ کی ساری مخلوق کے لیے عام ہے. قرآن پاک کے بارے میں صاف لکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. دنیا میں ایسا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو. لیکن یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے روزی دینے کا طریقہ بڑا پیارا ہے، بہت پیارا ہے. سن لو، یہ جو درگاہوں اور نہ جانے کن کن لوگوں کے دروازوں پہ جانے والے لوگ، سن لو، بہت اچھی طرح سن لو. میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اللہ کی روزی دینے کا طریقہ بالکل صاف ہے. اللہ روزی دیں گے، روزی کا پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں. اب تم روزی کا پیالہ حلال طریقے سے لائے ہو، یعنی نماز پڑھ رہے ہو، یعنی حقوق ادا کر رہے ہو، یا حرام طریقے سے کہ جھوٹ بول کے بھی کما رہے ہو، سود سے بھی کما رہے ہو، بیاج سے بھی کما رہے ہو. اور بڑی لعنت ہے آج کے دور میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایسا کوئی گناہ آپ بتائیے جو ہم مسلمانوں میں نہ ہو. ان میں سب سے بدترین گناہوں میں، سب سے بدترین گناہوں میں گناہ بیاج خوری. یہ مسلمانوں کی عادت بن گئی. 1 لاکھ روپیہ دے کے 5,000 روپیہ مہینہ کھا رہا، 2 لاکھ روپے دے کے 10,000 12,000 15,000 روپے مہینہ کھا رہا. بیاج خوری ایک عام بات ہو. بے مقصد سودی قرض لینا، یاد رکھو اس بات کو، بے مقصد سودی قرض لینا بھی حلال نہیں ہے. اور کتنے لوگ ہم مسلمانوں سے بے مقصد سودی قرض لے رہے ہیں. اب تو تعجب یہ ہے کہ کاروبار کے لیے قرض لیتے ہیں،
कर्ज किसके लिए ले रहे हैं? कारोबार के लिए। यानी बिल्कुल दिमाग में न आने वाली बात। कारोबार के लिए कर्ज होते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग होते हैं। हम उन तफसीलात में जाना नहीं चाहते, बहुतों के बहुत से मसाइल होते हैं, हम उन तफसीलात में नहीं जाते। हम ये बात अर्ज कर रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि फज्र में कुरान पढ़िए, क्योंकि फज्र में फरिश्ते आते हैं। हमको दिल पे हाथ रख के बताइए, हमको जवाब न दीजिए, दिल पे हाथ रख के बताइए कितने घरों में, कितने मुस्लिम घरों में फज्र में कुरान की तिलावत होती, और अगर होती भी है तो क्या होती मालूम है आपको? क्या होती है? फजर में उठे और मोबाइल उठाया और खोला और कुरान की कोई सूरत लगा दी और बजा दी। याद रखिए, कुरान बजाने और इन सब के लिए नहीं उतरा, कुरान तिलावत के लिए उतरा है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावती उलाइका युमिनून बि। मोमिन वही है जिनको हमने किताब दी है और वो किताब को पढ़ते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? किताब को मोबाइल लगा दिया, बज रहा है, बज भी रहा है, मंजन भी हो रहा है, कुल्ली भी हो रही है, नहान भी हो रहा है, बातें भी हो रही है, तफरी भी हो रही है, चरिंद परिंद बिल्ली खिलाई भी जा रही हैं, इधर उधर सटर पटर चल भी रहे, कुरान पढ़ी जा रही। जबकि कुरान का हुक्म ये है, इदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लह, जब कुरान पढ़ी जाए तो तवज्जो से सुनो। लेकिन याद रखो, एक कोई इंसान कुरान पढ़े, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बच्ची हो, बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, जवान हो या जो हो, कुरान। एक बात और याद रखो, हम आपको एक बात बताए देते हैं। अगर हम में से कोई कुरान पढ़े, कुरान में 14 जगह ऐसी हैं जहां सजदा करना फर्ज है। मुसलमानों में एक और चलन है, तिलावत कर रहे होते, सजदे की आयत आ गई तो वो इसलिए सजदा नहीं करते यार इकट्ठे कर लेंगे। कुरान की आयतें सजदा अगर आपके सामने गुजरी और उसके बाद एक आयत भी अगर आपने पढ़ दी तो आप अल्लाह की नाफरमानी करते चले जा रहे हैं। सजदे का हुक्म किसने दिया? और कर नहीं रहे हैं तो क्या किसका हुक्म तोड़ा? बास मर्तबा हमसे एक साहब कहने लगे कि मौलवी साहब वो समय बंद करो फिर रखो फिर उठाओ, तो मैंने कहा अल्लाह तुम्हें कुरान की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, वरना कुरान को उठा के रखना भी सवाब है, उठा के लेना भी सवाब है, पकड़ना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, देखना भी सवाब है, मोहब्बत करना भी सवाब है, कुरान के बारे में गुमान करना भी सवाब है। तुमको कुरान बंद करके रखने में तकलीफ है, अल्लाह हम सबकी हिफाजत। किसका हुक्म? अच्छा तुम कुरान बंद करके, मैंने उनसे कहा रखोगे, सजदे में जाओगे, कौन खुश होगा मुझे बताओ? कौन खुश होगा? अल्लाह। तो तुम्हें अल्लाह की खुशी पसंद नहीं है? अगर पसंद है तो आपको कुरान बंद करनी है, और 14 जगह ऐसी हैं जहां आपको सजदा करना फर्ज है, आपको करना ही पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा। तो मैं बात अर्ज कर रहा था, सजदा आप देखो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। दुनिया के किसी मजहब में है? नहीं है। सजदा अल्लाह का दिया हुआ इनाम है, और हम तो अब बहुत खुल के कहते हैं जब तक ये हाथ पैर चल रहे हैं सजदे कर लो, वरना कुर्सी पर बैठ कर भी नमाज मुकद्दर हो चुकी है बहुतों की। अल्लाह उनको भी सेहत दे, उनको भी सजदे जमीन पे करने की तौफीक दे, वरना सजदे जो जमीन पे होते हैं उनकी जो लज्जत है अल्लाह की कसम किसी और तरीके से सजदे में कभी नहीं हो सकती। जब आदमी सजदे में सर रखता है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, अल्लाह की कसम अपनी जिंदगी का एहसास होता है कि हम क्या हैं, हमारे रब क्या हैं, हमने क्या अपने आप को बनाया, हमारे रब कितनी बड़ी ताकत वाले हैं। सच्ची बात यह है कि आदमी जितना सजदे में अल्लाह को याद करता है उतना शायद किसी और हालत में अल्लाह को याद नहीं कर पाता। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि बंदा सबसे ज्यादा मेरे नजदीक सजदे में होता है। सजदा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये मामूली चीज नहीं है सजदा। लेकिन एक बात और आपसे अर्ज करें, कुरान पाक के 14 सजदे, कुरान पाक का हक यह है कि एक मुसलमान साल भर में 365 दिन में, नहीं छोड़ो तो 352, 53, 54, 55 दिन में, जो इस्लामी साल, एक कुरान पूरी पढ़ना मुसलमानों के लिए फर्ज है। पूरी एक कुरान साल भर में। दिल पे हाथ रख के बताइएगा कितने लोगों की कुरान मुकम्मल होती साल भर में? अच्छा बात बताइए, हमें सब कुछ किससे चाहिए? अल्लाह से। लेकिन अल्लाह नहीं चाहिए, नऊज़ुबिल्लाह।
सब चाहिए अल्लाह से, लेकिन अगर तुम कहो कि हम गलत हैं तो आप दिल पे हाथ रख के बताओ, फजर से लेके ईशा तक कौन बुलाता है आप? कौन बुलाता है आप? अल्लाह बुलाता है। जो अल्लाह के घर जाता है वही अल्लाह वाला होता है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, बहुत ज्यादा हो गया, अल्लाह हम सबकी इबादत फरमाए। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हम मुसलमान हैं, पहचान है ना हमारी, कुछ पहचान है कि नहीं? नमाज किसकी पहचान है? मुसलमान की पहचान है। रोजा किसकी पहचान है? मुसलमान की पहचान है। ज़कात, हज, सदका किसकी पहचान है? मुसलमान की पहचान है नहीं है? अच्छा हमें एक बात बताओ, जन्नत में दरख्त लगाने से ज्यादा आसान कोई काम है? एक सुभान अल्लाह पढ़िए, जन्नत में दरख्त लगता है? किसको नहीं मालूम? किस मुसलमान को नहीं मालूम? दिल पे हाथ रख के बताइए, दिल भर में कितने लगते? कितने लगते? अच्छा, जमीन जब होगी तभी तो आप पेड़ लगाएंगे। यहाँ बहुत से प्लाट पड़े हैं, हम सुबह के किसी पर ईंट मोरंग गारा गिरा दे और बनाना शुरू कर दे, बनाने दोगे? बनाने देगा कोई? अरे भाई मेरे नाम रजिस्ट्री नहीं तो कैसे बनाएंगे? तो आपकी जन्नत में पेड़ तभी लगेगा जब आपके नाम जन्नत होगी। तो आपको अगर जन्नत में जमीन लेनी है तो सीधे सुभान अल्लाह पढ़िए, उधर जन्नत में अल्लाह जमीन देंगे, उसमें आपके पेड़ लगा देंगे। इतना आसान है जन्नत में जमीन खरीद लेना। एक सुभान अल्लाह पे आपके लिए जन्नत में जमीनें मिल रही हैं, नहीं पढ़ा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से अल्लाह आसमान और जमीन को रोशनी से भर देते, नहीं पढ़ा जाता। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम ऐसा कलिमा है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत सवाब से पूरी दुनिया भर देते, नहीं पढ़ा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे नूर से सब मुनव्वर कर देते, नहीं पढ़ा जाता। माशाअल्लाह जुमला किसके लिए है? अल्हम्दुलिल्लाह जुमला किसके लिए है? सुभान अल्लाह जुमला किसके लिए है? यरहमुकल्लाह जुमला किसके लिए है? अज़हकल्लाहु सिन्नक जुमला किसके लिए है? बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह जुमला किसके लिए है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतमना अल्लाहुम्मा अतिम्मना तमना किसके लिए है? किसके लिए? माशाअल्लाह किसके लिए है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह किसके लिए है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किसके लिए है? ये सारे जो जुमले हैं किसके लिए थे? हम मुसलमानों की पहचान है। हम मुसलमान जब आपस में बात कर रहे हो, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? लेकिन हमसे कोई पूछे कैसे, क्या बताएं, ठीक नहीं चल रहा। मुसलमान को सिखाया गया दो बातें हैं, अगर तुम तकलीफ में हो तो कहो अस्तगफिरुल्लाह, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने हमें मुसीबत में डाल दिया, और अगर खुशी में हो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, दुकान अच्छी चल रही, अल्लाह की मर्जी, कारोबार अच्छा चल रहा, अल्लाह की मर्जी, पैसा खूब आ रहा, अल्लाह की मर्जी, सेहत खूब बन रही, अल्लाह की मर्जी। लेकिन ये तो एक अजीब बात मैं आपसे अर्ज करूं, मौलवी तबका है, इससे कभी पूछना कैसे हो, जैसे भी है इनकी जबान से जरूर निकलता अल्हम्दुलिल्लाह। कभी आप किसी मौलवी साहब को पकड़ लो, लेकिन जब किसी आम आदमी को पकड़ो, कैसे, चाहे 1 लाख रुपए रोज कमाता हो, ठीक नहीं है कुछ। अब बताइए ऐसे आदमी पर अल्लाह की कितनी लानत होती होगी कि हम इसको अपनी रहमतें, अपने इनामात माल दे रहे हैं, और ये कितना नालायक है, मेरी नाशुक्री कर रहा। लेकिन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करो और देंगे। लेकिन यहाँ तो हालत ये है कि जबान हर वक्त बस ठीक नहीं है, और मालूम क्यों नहीं ठीक कहता, वो भी सुन लो क्यों कहता ठीक नहीं है, कहीं धोखे से कर्जा न मारो, इस डर से नहीं कहता है। वो भी बड़ा चक्कर है, वो जानता है कहेंगे ठीक है तो कहेंगे 1 लाख रुपए 10,000 रुपए दे दो, जरूरत। अच्छा एक बात इस पर भी अर्ज कर दूं, 10,000 रुपए तो दे दे वो देने वाला, लेकिन मुसलमानों में कर्ज लेकर न देने वाले 90% लोग। मुसलमानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है आज के दौर में। 90% मुसलमान कर्ज लेने के बाद देने का इरादा ही नहीं करता, और अगर मांग लिया जाए तो ताल्लुकात खत्म, और न मांगा जाए तो 2 तरह के लोग हैं, मांगेगा तो दे देंगे, देना है नहीं, और दूसरा तो तय कर चुका है ही नहीं तो देंगे क्या। कर्ज लेना कितनी बड़ी बात है, सुन लो। एक सहाबी रसूल के पास आते हैं, कहने अल्लाह के रसूल अगर मैं जंग में शहीद हो गया तो कहाँ जाऊंगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाओगे। चले गए, रसूलुल्लाह ने कहा वापस बुलाओ, कहा फिर से सवाल करो, फिर से पूछा उन्होंने कि अल्लाह के रसूल अगर मैं जंग में मर गया कहाँ जाऊंगा? फरमाया कि अब मुझे जिब्राइल ने आके बताया है कि अगर तुम इस जंग में गए और मर गए, शहीद हो गए, जन्नत में जाओगे, लेकिन अगर कर्जा हुआ तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाओगे।
تصور کرو رسول کا صحابی میدان جنگ میں جا کے جان دے رہا، قرض ہونے کی بنیاد پہ جنت کی خوشبو سے محروم ہے، یہاں نہ جانے کتنے قرض لے لے کے بیٹھے ہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہے، کس کے پیسے لے لیے، کرانے کی دکان پہ گئے، سامان لیا، اب 3 ہی روپے تو دے دو، 3 روپے یاد نہ اس کو ہے نہ تمہیں ہے، یہ 3 روپے کل قیامت میں تمہیں جنت کی خوشبو سے محروم کرے گا۔ ہم مذاق سمجھتے ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں، قرض چاہے سرکار کا ہو، قرض چاہے غیر مسلم کا ہو، قرض صرف قرض ہے، قرض کی لعنت ایک ہی ہے کہ اسے ادا کیا۔ بعض مسلمانوں کو میں نے کہتے سنا، ارے سرکاری قرض کھا لو، سرکاری قرض سرکار کا نہیں ہوتا ہے، ہم ساری عوام کی جو رقم ہے وہ سرکار کے پاس ہوتی ہے، سرکار اس رقم کو دیتی ہے، یہ قوم کا قرضہ ہے، ابھی تو ایک کا قرضہ نہ ادا کرنے سے جنت کی خوشبو سے محروم ہو، تصور کرو کروڑوں لوگوں کا قرضہ لے کے کہاں جاؤ، کھیل سمجھے ہو، سرکاری قرض مار لینا۔ تم کو کس نے بتایا کہ اسلام میں حلال ہے؟ اسلام میں چاہے مسلمان کا پیسہ قرض ہو، چاہے غیر مسلم کا پیسہ قرض ہو، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی آیا تھا، کہنے لگا میرا قرض مجھے واپس کرو، حضرت عمر ناراض ہو گئے، سخت جملہ بولنے لگے، رسول اللہ نے فرمایا عمر یہ طریقہ نہیں ہے، تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم مجھ سے کہتے کہ رسول اللہ اس کا قرض ادا کیجیے۔ کس کا قصہ ہے یہ؟ یہودی کا قصہ۔ مسلمانوں نے سمجھ رکھا ہے کسی کا بھی پیسہ ہو مار لو، ایک آنا بھی اگر کسی نے کسی کا مارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بھی بڑے مسائل ہوتے، یہ بھی بڑے مسائل ہوتے، بالش زمینوں کے جھگڑے چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک بالشت زمین بھی کسی کی ہڑپ لی ہے، 7 زمینوں کا گول مالا بنا کر اس کی گردن میں پہنا دیا۔ تصور کرو کیا ہوگا، یہاں کسی کی بھی زمین مار لی، کہیں سے بھی کھود دیا گڈھا، اینٹیں رکھ دی میری ہے، 2 انچ زمین کے لیے جھگڑ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنا کرو، تم سچ بتاؤ وہ زمین جس کے لیے تم لڑے اور مرے، تم تو مر کے قبر میں چلے جاؤ گے، تمہاری اولادیں رہیں گی، ان کی اولادیں رہیں گی، گناہ تم نے کیا ہے، فائدہ کوئی اٹھائے گا، زندگی بھر کے مقدر تمہارے خلاف، ایسی بیوقوفی کرنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے بہت صاف باتیں ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی جو پہچان بتائی، مسلمان شراب نہیں پی سکتا، سیدھی سی بات ہے، مسلمان شراب نہیں پی سکتا، اگر شراب پیے ایک مرتبہ حدیث میں ہے توبہ کر لے اللہ معاف کر دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو ایک بار دیکھ لیتے، یہ مطلب نہیں ہے، حرام تو حرام ہے۔ یاد رکھو ایک بات بہت اچھی طرح، ایک آدمی ہے جس نے نماز اپنی زندگی میں ساری پڑھی ہے لیکن اس کا خشوع کم ہے، تو اس کا جنت دوسرے نمازی سے جس کا خشوع اچھا ہے 1 درجہ نیچے ہو جائے گی۔ سمجھنا مسئلے کو، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ شراب پیا ایک مرتبہ معاف، دوسری مرتبہ پی لیا چلیے ٹھیک ہے توبہ کر لیا معاف، تیسری مرتبہ پی لیا چلیے ٹھیک ہے توبہ کر لیا معاف، اگر چوتھی مرتبہ پی لیا تو چاہے جتنی توبہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طینۃ الخبال، سارے جہنمیوں کی، موموز تو کھاتے ہیں نا آپ؟ نہیں کھاتے؟ موموز نہیں کھاتے؟ موموز میں نیچے پانی ہوتا ہے، وہ ابل کے اوپر آپ جاتی ہے، کھاتے ہیں۔ اگر آج کسی کے سامنے، موموز کھانے والے لوگ بھی کیا اللہ ان پر رحم فرمائے، اگر آپ کسی کے سامنے کچی روٹی اور 2-4 ادھر ادھر کی وہ نیوٹریلا جو ہوتی ہے، وہ سب کیا ہوتا ہے، وہ کاٹ پیٹ کے رکھ دیں، آپ آئیے تشریف لائیے ہمارے، ہم آپ کو کچی روٹی اور تھوڑی سبزی کچی رکھ دیں گے، کھا کے دکھائیے، جناب موموز کھا رہے، جناب پیزا کھا رہے، جناب برگر کھا رہے، کتنا اچھا دور تھا، صبح سویرے اٹھتے تھے، شاندار رات کی باسی روٹی نکالی جاتی تھی، اس پر ملائی مڑ دی جاتی تھی، رول بنا دیے جاتے تھے، کھا لیے جاتے تھے، لاکھوں گنا پیزا سے اچھے لگتے تھے، لیکن یہ ان کا اسٹیٹس نہیں، کہنے لگے تو دیہاتی لوگ کرتے ہیں، ان کا بڑا اسٹیٹس ہے، کھا کھا کے پیٹوں میں زہر بھر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جا جا کے علاج کرا رہے ہیں، کسی کو کینسر ہو رہے ہیں، کسی کے پیٹ خراب ہو رہے ہیں، آدھوں کا تو حال خراب ہے۔ کھائیے موموز پیزے میں منع نہیں کرتا، جم کے کھائیے، لیکن تھوڑا عقل لگائیے، یہ کہیں سے کھانے والی چیزیں لگتی ہیں، میگی کھا رہے ہیں جناب، کھائیے میگی، کون روکتا ہے آپ کو؟
لیکن آپ سے ایک سچ بات عرض کرے، میں یوں باتوں کی طرف نہیں جاتا، دراصل ان سب چیزوں سے آگے کے راستے آدمی کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو طینۃ الخبال میں بتا رہا تھا کہ جب سارے جہنمی جلیں گے، ان کے پیپ اور مواد ٹپکیں گے، تو جو نیچے چھلنی لگی ہوگی اس سے ٹپک کے جو نیچے پیپ اور مواد جہنمیوں کا جلا ہوا جائے گا، اللہ رب العزت شرابی کو وہی پلائیں گے۔ جیسے ہی وہ ہوٹ میں رکھے گا، ہوٹ لٹک کے زمین پہ چلا جائے گا، جب وہ پیٹ میں جائے گا تو پیٹ ہاتھوں کو چیرتی ہوئی راستے سے نیچے آتے گر جائے گا۔ تصور کرو اللہ کس حال میں گزاریں گے اس کو۔ اللہ ہم سب کی شراب سے حفاظت کرے۔ لیکن یہ سب چیزیں عام، شاہپور بھمرونی کے سب مسلمان نیک ہے تو کیا سب جگہ کے مسلمان نیک ہے؟ مسلمان جم کے شراب پی رہا، شادیوں میں پی رہا، اور اب تو آپ کے قریب تو لکھنؤ ہے، اتنی کے لیے تھوڑا ادھر کا سفر، تھوڑا ادھر کا سفر، تھوڑی مار لیتے ہیں، تھوڑا اسٹینڈرڈ کوالٹی کی ہے۔ ارے جناب اس میں نشہ نہیں ہے، ہمیں نہ سمجھاؤ نشہ ہے کہ نہیں، جسے سمجھانا ہے اسے بتاؤ۔ ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں رب ہوں نہ میں رسول ہوں، میں بھی تمہاری طرح گنہگار انسان ہوں۔ مجھے نہ سمجھاؤ کہ اس میں شراب میں نشہ ہے کہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے اس میں نشہ ہے کہ نہیں ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، جوا کھیلنا ایک عادت ہے، مجھے شاہپور بھمرونی کا نہیں پتا، باہر نکل جائیے، 4 6 8 10 مسلمان بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بینچ پڑی ہوتی ہے ایسے ہوٹل پہ، چائے ادھر بن رہی ہوتی ہے، ایک ایسے بینچ پڑی ہوتی ہے، ایک موبائل رکھا ہوا ہے، کیرم یا لوڈو کچھ لگا ہوا ہے، اور دے دنادن ماں بہن کی گالی دونوں بک رہے ہیں، ایک اس کے پیچھے کھڑا ہے، کس کے پیچھے کھڑا، شاباش شاباش، اے تیری فلاں کی، تیری فلاں کی، وہ گالیاں اللہ معاف فرمائے۔ جلدی کا قصہ ہے، میں ایک جگہ گیا ہوا تھا، کیا نام دوں آپ کو، ایک جگہ گیا ہوا تھا، میرے بھی اس کو سمجھ میں آیا، کبھی کبھی ہوتا تھا، میں نے کہا بھائی روک لے، چائے پینے کا ارادہ ہے، اچھا لگا مجھے، ٹھیک ٹھاک جگہ لگی، ایک دو ایسے بینچ پڑی تھی، 4 لڑکے، ایک اس کی طرف ایک اس کی طرف، 2 لڑکے بیچ میں، 2 کھیلنے 6 8 لڑکے بیٹھے ہوئے، میرے خیال سے وہ لوڈو کھیل رہے تھے، میں نے بہت توجہ سے نہیں دیکھا، لوڈو کھیل رہے تھے، کیونکہ گوٹی اسی میں پٹتی ہے، گوٹی جو ہوتی ہے، اتنے نیک تو نہیں ہو یار کہ ہماری بات اتنا منہ کھول کے سنو کہ تم جان نہیں پائے، اور ہو نیک تو بڑی اچھی بات ہے، ہم نے تعریف تمہاری کی، ابھی بھی کریں گے، لیکن گوٹی تم نہیں جانتے ہو، کیرم میں گیٹ ہوتی ہے اور لوڈو میں گوٹی ہوتی ہے، نہیں؟ اب تم کہو گے تمہیں کیسے پتا، تمہاری طرح ہم انسان ہیں اس لیے ہمیں بھی پتا، اگر تم کچھ اور پوچھنا چاہتے تو پھر اور باتیں بتا دیں، وہ زیادہ بیکار کی بات ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ اتنی گندی، یقین مانو مجھے چائے پینی تھی، میں نے کہا تھوڑی دیر چائے پی لیتے، 5 7 منٹ بیٹھے، 3 منٹ گھڑی دیکھ کر میں بیٹھ نہیں پایا۔ میرے جو ساتھی جانتے ہیں کہ میں گرم چائے نہیں پیتا، میں تقریباً چائے ٹھنڈی کے قریب پیتا ہوں اکثر، تو میں نے اسی جگہ چائے رکھی، اتنی گندی ماں بہن کی گالیاں، اور وہ مسلمان تھے یا نہیں یہ میں کیسے جانا، اس میں سے ایک صاحب آئے، دور سے آئے، موٹر سائیکل سے 2 لڑکے اترے، اور انہوں نے بس دور سے السلام علیکم تیری فلاں، ساتھ میں نعوذ باللہ، یہ قوم کا حال ہے، السلام علیکم فلانے، اب تم فلانے ایسا، تب میں سمجھا کہ یہ سب مسلمان بھی، وہ مجھ سے چائے نہیں پی گئے، میں نے اسی جگہ چائے رکھی، میں نے کہا چل آگے بڑھ، اتنی گندی گالیاں، اللہ معاف فرمائے، جس زبان پر الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جملے ہونے چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ، یہ جملے ہونے چاہیے، جس کی زبان پہ آیت الکرسی ہو، جس کی زبان پہ سورہ رحمان ہو، جس کی زبان پہ سورہ یاسین ہو، جس کی زبان پہ قرآن مقدس کی آیتیں ہو، جس کی زبان پہ رسول کے نام ہو، جس کی زبان پہ اللہ کے صفاتی نام ہو، جس کی زبان پہ قرآن کے نام ہو، جس کی زبان پر اللہ اس کے رسول کی تعریفات ہو، اس کی زبانوں سے سوائے ماں بہن کے کچھ نہیں نکلتا۔ کیسا نہیں ہے؟ آپ مسلم محلوں میں جا کے دیکھیے، 5 سال کا بچہ اتنی گندی گالی یاد ہے اسے، تصور نہیں کر سکتے کہ کسی غیر مسلم علاقوں میں اتنی گندی گالی کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں کہوں کہ وزن ناپے جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، انسان جتنا بول رہا ہے یہ سب لکھے جا رہے ہیں، قیامت میں سب سامنے لائے جائیں گے۔ بقیہ گالی جتنی بکنی ہے آپ کو، ایک ایک گالی کا حساب ہوگا قیامت میں۔ اب کیا سمجھتے؟ اور گالی ہوتی ہے اگر گالی ثابت کرنی پڑے گی، اگر آپ نے کسی کو ماں کی گالی دی ہے تو گویا کہ الزام لگایا ہے اس کے اوپر۔ قیامت میں اللہ فرشتوں سے کہیں گے تم نے اس کو ماں کی گالی دی، ثابت کرو کہ اس کی ماں گندی تھی۔ تصور کرو، دے پاؤ گے ثبوت؟
لیکن تعجب یہ ہے کہ مسلمان یہ گالیاں ہنسی خوشی دیتا، اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ دوسرا مسلمان ہے کر کے قبول بھی کرتا ہے۔ کتنی لعنت کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہی صفات ہماری قرآن میں لکھی ہے، یہی صفات ہماری سیرت میں لکھی ہے، ہمیں تو ایک مسلمان بنا کر پیش کیا گیا۔